السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدری صحابہ کے ذکر میں آج میں جن صحابی کا ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عاصم کے والد کا نام عدی تھا. ان کا تعلق قبیلہ بنو اجلان بن حارثہ سے تھا جو قبیلہ بنو زید بن مالک کا حلیف تھا. حضرت عاصم بنو اجلان کے سردار اور حضرت مان بن عدی کے بھائی تھے. حضرت عاصم کی کنیت ابو بکر بیان کی جاتی ہے جبکہ بعض کے نزدیک ان کی کنیت ابو عبداللہ، ابو عمر اور ابو عمر بھی تھی. حضرت عاصم میانہ قد کے تھے اور مہندی لگایا کرتے تھے بالوں پہ. حضرت عاصم کے بیٹے کا نام ابو البدا تھا. حضرت عاصم کی بیٹی کا نام سہلہ تھا جس کی شادی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہوئی اور ان کے اس شادی سے 4 بچے تھے، 3 بیٹے مان، عمر، زید اور ایک بیٹی عبد الرحمن صغرا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن عدی کو قباء اور مدینہ کے بالائی حصہ عالیہ پر امیر مقرر فرمایا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ روحا مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم کو مدینہ کے بالائی حصے عالیہ پر امیر مقرر کرتے ہوئے واپس بھیج دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم کو واپس بھجوایا لیکن آپ کو اصحاب بدر میں شمار کیا اور ان کے لیے اموال غنیمت میں سے بھی حصہ مقرر فرمایا. سیرت خاتم النبیین میں اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے، بشیر احمد صاحب نے لکھی ہے جو کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے آپ نے اپنے پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر مقرر کیا تھا، مگر جب آپ روحا کے قریب پہنچے جو مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے تو غالباً اس خیال سے کہ عبداللہ ایک نابینا آدمی ہے اور لشکر قریش کی آمد کی خبر کا تقاضا ہے کہ آپ کے پیچھے مدینہ کا انسان مضبوط رہے، آپ نے ابو لبابہ بن منذر کو مدینہ کا امیر مقرر کر کے واپس بھجوا دیا اور عبداللہ بن ام مکتوم کے متعلق حکم دیا کہ وہ صرف
امام الصلاۃ رہیں گے، مگر انتظامی کام ابو لبابہ سے انجام دیں گے۔ مدینہ کی بالائی آبادی یعنی قباء کے لیے آپ نے عاصم بن عدی کو الگ امیر مقرر فرمایا۔ حضرت عاصم غزوہ احد اور غزوہ خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت عاصم نے 45 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور حکومت میں مدینہ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 115 سال تھی، بعض کے نزدیک انہوں نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جب حضرت عاصم کی وفات کا وقت آیا تو ان کے گھر والوں نے رونا شروع کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھ پر نہ رو، کیونکہ میں نے تو اپنی عمر گزار لی اور بہت لمبی عمر گزار لی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمراء کو اللہ کی راہ میں مال اور سواری مہیا کرنے کی تحریک بھی فرمائی، اور اس پر مختلف لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی پیش کی۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے جو کہ 4000 درہم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے دریافت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول چھوڑا ہے۔ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دریافت کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ نصف چھوڑ کر آیا۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 100 اوقیہ دیے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف زمین پر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس موقع پر عورتوں نے بھی اپنے زیورات پیش کیے۔ اسی موقع پر حضرت عاصم بن عدی جن کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے 70 وسق کھجوریں پیش کی۔ ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں اور ایک سا تقریباً 2.5 سیر کا ہوتا ہے، اس طرح یا 2.5 کلو کا۔ تو کھجوروں کا کل وزن اس لحاظ سے 262 من بنتا ہے۔ ایک من تقریباً 40 سیر کا جو پاکستان کا وزن ہے، یا 39 کلو کا یا 38 کلو کا ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت عاصم نے بھی اس موقع پر جو ان کے پاس کھجوریں تھیں وہ پیش کیں اور بڑی مقدار میں پیش کیں۔ حضرت عاصم بن عدی ان صحابہ میں تھے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار گرانے کا حکم دیا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بنو عمرو بن عوف نے مسجد قباء بنائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اس میں نماز پڑھیں۔ جب بنو غنم بن عوف کے کچھ لوگوں نے اس مسجد کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک مسجد بناتے ہیں جیسے بنو عمرو نے بنائی ہے۔ تو ان کو ابو عامر فاسق بڑا مخالف تھا، ایک فتنہ پیدا کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ تم بھی ایک مسجد بناؤ اور حت الوسائس میں اسلحہ بھی جمع کرو۔ اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو فتنے کا مرکز بنایا جائے۔ کہنے لگا کہ میں روم کے بادشاہ کیسر کے پاس جا رہا ہوں اور وہاں سے ایک رومی لشکر لاؤں گا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہاں کے لوگ، اور کہا کہ ہم نے مسجد بیماروں اور معذوروں کی آسانی کے لیے بنائی ہے کہ وہ زیادہ دور نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، اور ساتھ ہی آپ سے یہ بھی درخواست کی
کہ اس مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سفر کی تیاری میں مصروف ہوں، سفر پہ جا رہے تھے، انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے تو میں نماز پڑھاؤں گا۔ غزوہ تبوک کا سفر تھا یہ۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ زی اون، اس کے اور مدینہ کے درمیان 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، وہاں قیام فرمایا۔ تو آپ کو مسجد ضرار کے بارے میں یہ وہی نازل ہوئی جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ توبہ میں کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تکلیف پہنچانے اور کفر پھیلانے اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور ایسے شخص کو کمینگاہ مہیا کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی لڑائی کر رہا ہے، ایک مسجد بنائی ہے، ضرور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم بھلائی کے سوا کچھ نہیں چاہتے تھے، جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کے بعد مالک بن دخشم اور مان بن عدی کو بلایا اور ان کو مسجد ضرار بنانے کا حکم دیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عاصم بن عدی اور عامر بن سکن اور واشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور سوید بن عباس کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے بھیجا۔ شرح زرقانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 افراد کو بھجوایا ہو، پھر مزید 4 افراد ان کی اعانت کے لیے بھجوائے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد ضرار کی طرف جانے کا ارشاد فرمایا کہ اسے گرا دیں اور آگ لگا دیں۔ یہ لوگ سب کہتے ہیں سب تیزی سے قبیلہ بنو سالم پہنچے، جو کہ حضرت مالک بن دخشم کا قبیلہ تھا۔ حضرت مالک بن دخشم نے حضرت مان سے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دو یہاں تک کہ میں گھر سے آگ لے آؤں۔ چنانچہ وہ گھر سے کھجور کی سوکھی ٹہنی کو آگ لگا کر لے آئے۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد ضرار کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر اسے آگ لگا دی اور اس کو زمین بوس کر دیا۔ کچھ ایسا ہی ہے، میں نے پہلے حضرت مالک بن دخشم کے ضمن میں بیان کیا تھا۔ بہرحال اس وقت اس مسجد کے بنانے والے وہاں موجود تھے، لیکن آگ لگنے کے بعد وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد والی جگہ عاصم بن عدی کو دینی چاہیے، وہ اس جگہ کو اپنا گھر بنا لیں جن صحابی کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن عاصم بن عدی نے کہا کہ میں جگہ نہیں لوں گا، معذرت کی، اس لیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کرنا تھا کر دیا، یعنی کہ یہ ایسی جگہ بنی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کی عمارت وہاں پسند نہیں آئی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر ثابت بن اکرم کو دے دیا کیونکہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ ہاں، یہ عاصم بن عدی نے کہا کہ میرے پاس گھر بھی ہے اور مجھے ان کے پاس بھی ہو رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں، بہتر یہ ہے کہ اسے ثابت بن اکرم کو دے دیں، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے، وہ یہاں اپنا گھر بنا لیں گے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد، وہ جگہ جو تھی مسجد ضرار والی جگہ، ثابت بن اکرم کو دے دی۔ ابن اسحاق کے مطابق مسجد ضرار بنانے والے منافقین کے نام یہ ہیں: خزام بن خالد، معتب بن قشیر، ابو حبیبہ بن ازر، عباد بن حنیف، جاریہ بن عامر اور اس کے دونوں بیٹے مجمع بن جاریہ اور زید بن جاریہ، نفیل بن حارث، یخزل بن عثمان ودیہ۔ دوبارہ یہ لوگ تھے جو ابو عامر راہب، جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق رکھا تھا، اس کے ساتھ یہ سب ملے ہوئے تھے۔
حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ دہلی کے سفر پہ جب گئے تو دہلی کی جامع مسجد دیکھ کر فرمایا بڑی خوبصورت مسجد ہے، لیکن فرمایا کہ مسجدوں کی اصل زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ ورنہ یہ سب مساجد ویران ہیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں بہت ساری مساجد تھیں، ویران تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی سی تھی، آپ نے فرمایا کھجور کی چھڑی سے اس کی چھت بنائی گئی تھی شروع میں، اور بارش کے وقت چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا۔ مسجد کی فرمایا کہ مسجد کی رونق تو نمازیوں کے ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دنیا داروں نے بھی ایک مسجد بنوائی تھی، وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے گرا دی گئی اور اس کا نام مسجد زرار تھا، یعنی زر رساں۔ اس مسجد کی زمین خاک کے ساتھ ملا دی گئی اور مسجدوں کے واسطے حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ مسجدوں کے واسطے یہ حکم ہے کہ تقویٰ کے واسطے بنائی جائیں۔ بس یہ ہے اصل حقیقت مسجد کی۔ آج کل مسلمانوں کے ایک طبقے کا مسجدوں کی آبادی کی طرف بھی رجحان ہوا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ رجحان بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہوا ہے۔ اگر کچھ موقع پیدا ہوا، جرأت پیدا ہوئی تو یا عبادت کی طرف توجہ ہوئی یا ظاہری عبادت کی طرف توجہ ہوئی تو یہ بھی آپ کے دعوے کے بعد ہی ہے، اور بڑی خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ بڑی توجہ سے مسجدیں بناتے ہیں، ان کی آبادی کی طرف بھی بعضوں نے توجہ کی ہے، اور آج کل خاص طور پر پاکستان وغیرہ میں، لیکن تقویٰ سے خالی مسجدیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار کا جو حکم فرمایا تھا گرانے کا، اس کے آگے آیات میں یہ بھی بڑے واضح فرمایا تھا کہ مسجد وہی حقیقی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو۔ لیکن ان غیر احمدی علماء نے اپنے دانست میں تقویٰ سے اسی بات کو سمجھ لیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف حرض افزائی کی جائے، مسجدوں میں کھڑے ہو کے گندی اور غلیظ زبان استعمال کی جائے آپ کے متعلق، جماعت کو گالیاں دی جائیں، اور پھر صرف یہی نہیں ہے بلکہ آئے دن واقعات یہ ہوتے ہیں کہ ان مسجدوں کی امامت اور فرقوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں بھی ان کی گالم گلوچ رہتی ہے۔ اب تو وائرل ہوتی رہتی ہے اکثر واقعات کہ مسجدوں میں دنگا فساد ہو رہا ہے یا گالیاں دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو۔ بس یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ ان میں تقویٰ کی کمی ہے، اور ان کی مساجد میں مسجد کا حقیقی جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا، اور ان کے عمل جو ہیں ان سے ہم احمدیوں کو بھی سبق لینا چاہیے بس، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری مسجدیں تقویٰ کی بنیاد پر ہوں، ہم تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آئیں۔ بس یہی اصل حقیقت ہے۔ اگر یہ قائم رہے گی، اور جب تک قائم رہے گی اس وقت ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ لمن حارب اللہ، اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ یہ ابو عامر کی طرف اشارہ ہے جو عیسائی تھا۔ اس کے مکروں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھ لیں، پھر کچھ مسلمان ادھر بھی آ جایا کریں گے، اور اس طرح مسلمانوں کی جماعت توڑ لوں گا میں۔ اس ابو عامر نے اپنا ایک رویا بھی مشتہر کر رکھا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحیدن تریدن شریدن کے دھتکارے ہوئے نعوذ باللہ تن تنہا فوت ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کے فرمایا تھا کہ خواب سچا ہے۔ ٹھیک کہتا ہے یہ، اصل میں بات یہ ہے اس لیے سچا ہے کہ اس نے اپنی یہ حالت دیکھی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، نام نہ لینے میں آپ نے نام نہیں لیا،
اور اس کے بابا لکھتے ہیں کہ یہ نام نہ لینے میں اصل میں یہ بلاغت تھی کہ آئندہ بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں پھر کہ آج بھی ایسا ہی دشمنوں کے انجام ہوتے چلے آ رہے ہیں. دوسرے صحابی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عمر بن عوف. حضرت عمر کا نام عمیر بھی ملتا ہے اور والد کا نام عوف تھا. حضرت عمر کی کنیت ابو عمر تھی. ان کی ولادت مکے میں ہوئی اور ابن سعد کے مطابق یہ یمن سے تھے، یعنی یمن کے رہنے والے تھے. مورخین سیرت اور سیرت نگاروں نے اور محدثین نے ان صحابی کے نام کے بارے میں مختلف رائے دی ہیں اور ان کے بارے میں بہت زیادہ اشتباہ پایا جاتا ہے. چنانچہ امام بخاری، ابن اسحاق، ابن سعد، علامہ ابن عبد البر، علامہ ابن اسیر جزری وغیرہ نے ان کا نام عمر بیان کیا ہے، جبکہ ابن حشام، موسیٰ بن عقبہ، ابو معاشر، محمد بن عمر واقدی وغیرہ نے ان کا نام عمیر بیان کیا ہے. علامہ بدر الدین عینی اور علامہ ابن حجر عسقلانی، یہ دونوں بھی صحیح بخاری کے شارح ہیں جن تشریح لکھی ہے. ان کے مطابق عمر بن عوف اور عمیر بن عوف دونوں ہی ایک شخص کے نام ہیں. امام بخاری کے مطابق حضرت عمر بن عوف انصاری قریش کے قبیلہ بنو عامر بن لوئی کے حلیف تھے، جبکہ ابن حشام اور ابن سعد نے انہیں قریش کے خاندان بنو عامر بن لوئی سے قرار دیا ہے. علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری کے جو ہیں انہوں نے اس کی تطبیق کی ہے، اس کو اس طرح اس کے ساتھ ملایا ہے آپس میں دونوں مختلف بیانوں کو، کہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں حضرت عمر بن عوف انصار کے قبیلہ اوس یا خزرج میں سے تھے اور انہوں نے مکے جا کر قیام کیا تھا اور بعض لوگوں کے وہاں حلیف ہوئے تھے، اور اس اعتبار سے وہ انصاری بھی ہوئے اور مہاجر بھی ہوئے. حضرت عمر بن عوف قدیمی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے. حضرت عمر بن عوف نے مکے سے ہجرت مدینہ کے وقت قباء میں حضرت کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام کیا. حضرت عمر بن عوف غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور اس کے علاوہ دیگر تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. حضرت عمر بن عوف کی وفات حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوئی اور ان کی نماز جنازہ حضرت عمر نے پڑھائی. اگلے صحابی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت مان بن عدی. حضرت مان انصار کے قبیلہ بنو عمر بن عوف کے حلیف تھے. حضرت مان حضرت عاصم بن عدی کے بھائی تھے، پہلے ان کا ذکر ہو چکا ہے اس حوالے سے. حضرت مان 70 انصار کے ساتھ بیعت عقبہ میں شامل ہوئے. حضرت مان اسلام قبول کرنے سے پہلے عربی میں کتابت جانتے تھے، جبکہ اس وقت عرب میں کتابت بہت کم تھی، لکھنا جانتے تھے. حضرت مان غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے. حضرت زید بن خطاب نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مان بن عدی اور حضرت زید بن خطاب کے درمیان ربط مواخات قائم فرمایا. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی انصار کے پاس ہمارے ساتھ چلیں. چنانچہ ہم گئے اور ان میں سے 2 نیک آدمی ہمیں ملے جو بدر میں شریک ہوئے تھے. میں نے عروہ بن زبیر سے بیان کیا
تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت اویم بن سائدہ اور حضرت مان بن عدی تھے. راوی نے آگے لکھا ہے. حضرت عمر کی جو روایت بھی بیان ہوئی ہے اس کی مزید تفصیلات بخاری کی ایک اور روایت میں بھی درج ہے جس کا کچھ حصہ پیش کرتا ہوں. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں مہاجرین میں سے کئی افراد قرآن پڑھایا کرتا تھا. ان میں سے عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. ایک بار میں ان کے اس گھر میں تھا جو مینا میں ہے اور وہ عمر بن خطاب کے پاس گئے ہوئے تھے. یہ واقعہ اس آخری حج کا ہے جو حضرت عمر نے کیا تھا. جب عبد الرحمن میرے پاس واپس لوٹ کر آئے، عبد الرحمن بن عوف تو واپس لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کاش تم بھی اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المومنین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین کیا آپ کو فلاں حکم کے متعلق علم ہوا کہ جو کہتا ہے کہ اگر عمر گئے تو میں فلاں کی بیعت کروں گا. پہلے ہی بتا رہا ہے عمر کی خلافت کے وقت میں کہ آپ کے بعد پھر میں فلاں کی بیعت کروں گا. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ابو بکر کی بیعت تو یوں ہی افراتفری میں ہو گئی تھی. پھر یہی نہیں کہ اگلی کا اظہار کر دیا بلکہ یہ بھی اظہار کر دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نعوذ باللہ افراتفری میں غلطی سے ہو گئی تھی. اور اس طرح وہ ان کی خلافت کا مقام ان کو ملا. یہ سن کر حضرت عمر رنجیدہ ہوئے. پھر انہوں نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو میں آج شام لوگوں میں کھڑا ہوں گا اور انہیں ان لوگوں سے چوکس کروں گا جو ان کے معاملات کو زبردستی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین ایسا نہ کریں کیونکہ حج میں عامی لوگ اور عواش بھی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب آپ لوگوں میں کھڑے ہوں گے تو یہی لوگ زبردستی آپ کے قریب ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے. اور میں ڈرتا ہوں کہیں آپ کھڑے ہو کر ایسی بات نہ کہہ دیں کہ ہر بات اڑانے والا آپ کے متعلق کچھ اور نہ اڑا دے، اپنی طرف سے باتیں لگا کے کچھ اور ہی مشہور نہ کر دے اور لوگ اسے نہ سمجھیں اور نہ ہی مناسب محل پر اسے چسپاں کریں، سمجھ بھی نہ آئے اور پھر صحیح موقع پر اس کو چسپاں بھی نہ کریں، اس کی وضاحت بھی نہ ہو سکے. پھر انہوں نے ان کو مشورہ دیا حضرت عمر کو کہ آپ اس وقت تک انتظار کریں کہ مدینہ میں پہنچیں. حج کے دن تھے، مدینہ پہنچیں گے کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کا مقام ہے. وہاں کیا ہوگا کہ سمجھدار اور شریف لوگوں کو الگ تھلگ لے کر جو آپ نے کہنا ہو انہیں اطمینان سے کہیں. اور کہتے ہیں کہا کہ میں نے کہا کہ اہل علم آپ کی بات سمجھیں گے اور مناسب محل پر اسے چسپاں بھی کریں گے، اپنی تشریح نہیں کرنے لگ جائیں گے. پھر حضرت عمر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کی قسم انشاءاللہ پہلی بار جو مدینہ میں خطبے کے لیے کھڑا ہوں گا تو یہ بات بیان کروں گا. پھر میں وہاں جاتے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینہ ذوالحجہ کے اخیر میں پہنچے اور جب جمعے کا دن ہوا تو جو ہی سورج ڈھلا ہم جلدی مسجد میں آ گئے. جمعے کا وقت ہوا، وہاں پہنچ کر میں نے سعید بن زید کو ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے پایا تو میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا. میرا گھٹنا ان کے گھٹنے سے لگ رہا تھا. اپنی پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب نکلے. جب میں نے انہیں سامنے سے آتے دیکھا تو میں نے سعید بن زید سے کہا کہ آج وہ ایسی بات کہیں گے جو انہوں نے جب سے کہ وہ خلیفہ ہوئے نہیں کہی. انہوں نے میری بات کو عجیب سمجھا. ان کے پاس بیٹھا تھا ابھی، انہوں نے عجیب سمجھا. کہنے لگے امید نہیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں کہی. حضرت عمر ممبر پر بیٹھ گئے. جب اذان دینے والا خاموش ہو گیا وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی وہ تعریف کی جس کا وہ اہل ہے
پھر کہا کہ اما بعد، میں تم سے ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں کہ میرے لیے یہ مقرر تھا کہ میں وضو کہوں. میں نہیں جانتا کہ شاید یہ بات میری موت کے قریب کی ہو، اس لیے جس نے اس بات کو سمجھا اور اچھی طرح یاد رکھا تو جہاں بھی اس کی اونٹنی اس کو پہنچا دے وہ اس کو بیان کرے، یعنی اس کو جہاں تک تم پہنچا سکتے ہو باتوں کو دوسروں تک صحیح رنگ میں اس کو پہنچانا. اور جس کو یہ خدشہ ہو کہ اس نے اس کو نہیں سمجھا تو میں کسی کے لیے جائز نہیں رکھتا کہ وہ میرے متعلق جھوٹ کہے، غلط بات نہ پہنچانا. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا اور آپ پر احکام شریعت نازل کیے. پھر بعض احکام کا بھی ذکر کیا، ایک لمبی تفصیل ہے، حدیث ہے یہ، اس کو میں چھوڑتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ سنو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بڑھا چڑھا کر میری تعریف نہ کرو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا گیا، اور تم یہ کہو کہ وہ اللہ کا بندہ. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ کہا کرو میرے متعلق کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. پھر حضرت عمر نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم میں سے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے. اس بات کو بیان کیا کہ حضرت ابوبکر کی خلافت یوں ہی مل گئی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر عمر مر گیا، تم نے یہ کہا کہ اس شخص نے حضرت ابوبکر کے متعلق بھی کہا ہے، اور پھر بین مطالعے میں یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر عمر مر گیا تو میں فلاں کی بیعت کروں گا. آپ نے فرمایا اس لیے کوئی شخص دھوکے میں رہ کر یہ نہ کہے. پھر آپ نے بات کو پہلے حضرت عمر کی طرف لے گئے، آئندہ آنے والی تو بات کی بات ہے، حضرت ابوبکر کی طرف لے گئے. اس بارے میں وضاحت کر دوں. آپ نے فرمایا کوئی شخص دھوکے میں رہ کر یہ نہ کہے کہ ابو بکر کی بیعت یوں ہی افراتفری میں غلطی سے ہو گئی تھی اور وہ سر انجام پا گئی اور اس طرح اب خلیفہ بن گئے. سنو، یہ درست ہے کہ وہ بیعت اسی طرح ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس افراتفری کی بیعت کے شر سے بچائے رکھا. وہ افراتفری میں بھی تھی، ٹھیک ہے، وہی ایسا موقع آیا تھا، لیکن اس کے شر سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور تم میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں کہ جس کے پاس اونٹوں پر سوار ہو کر لوگ آئیں، یعنی کہ ایسا عالم بعمل اور مخلص اور تقوی معیار پہ پہنچا ہوا اور کوئی شخص نہیں تھا. پھر آگے کچھ تفصیل اس کی بیان ہوئی باقی باتوں کی. پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی شخص کی بیعت کی تو اس کی بیعت نہ کی جائے، یعنی کہ جو بیعت ہوئی تھی وہ بڑی مشورے سے ہوئی تھی. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جس نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کی کسی شخص کی تو اس کی بیعت نہ کی جائے، اور نہ اس شخص کی جس نے اس کی بیعت کی، اس لیے کہ کہیں وہ اپنے آپ کو مروا نہ ڈالے. اور اصل میں ہمارا واقعہ یوں ہوا تھا. پھر حضرت عمر نے بیان فرمایا کہ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی تو انصار ہمارے مخالف ہو گئے، اور ہم سب ثقیفہ بنو ساعدہ میں اکٹھے ہو کر، اور علی اور زبیر اور جوم دونوں کے ساتھ تھے، ہمارے مخالف تھے، اور مہاجر اکٹھے ہو کر ابو بکر کے پاس آئے. میں نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر آؤ ہم اپنے انصار بھائیوں کے پاس چلیں. ہم انہیں کا قصہ بیان کرتے ہوئے چلے، وہی باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ان میں سے 2 نیک مرد ہمیں ملے، اور پہلی روایت جو میں نے بیان کی تھی اس کے مطابق وہ جو 2 نیک مرد تھے ان میں سے ایک حضرت معاذ بن عدی تھے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں، اور جس مشورے پر وہ لوگ یعنی انصار جو تھے بالاتفاق آمادہ تھے
ان دونوں نے جو ملے ہمیں راستے میں اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم ان انصاری بھائیوں کو ملنا چاہتے ہیں۔ تو ان دونوں نے کہا، یہ جو ملے تھے راستے میں، جن میں حضرت مان بن عدی بھی تھے، کہ ہرگز نہ جانا، تمہیں یہی مناسب ہے کہ ان کے پاس نہ جاؤ، جو تم نے مشورہ کرنا ہے وہ خود ہی کر لو۔ تو عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم ضرور ان کے پاس جائیں گے، اور ہم یہ کہہ کر چل پڑے اور بنو ساعدہ کے شام آنے میں ان کے پاس پہنچے۔ وہاں انصار کی، حضرت ابوبکر کی اور حضرت عمر کی ایک لمبی بحث ہوئی، اور جو گفتگو تھی وہ خلافت کے انتخاب کے بارے میں ہوئی، اور اس کی پھر ایک آگے لمبی تفصیل ہے۔ اس کی کچھ حد تک تفصیل جو حضرت مسلم موعود نے بیان فرمائی ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سقیفہ بنو ساعدہ والے یہاں انصار کی جو جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ نے یہ خیال کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو نظام اسلامی کو قائم کرے، مگر چونکہ نبی کے منشات کو اس کے اہل و عیال ہی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے ہی کوئی شخص مقرر ہونا چاہیے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی شخص ہونا چاہیے، کسی اور خاندان میں سے کوئی اور شخص نہیں ہونا چاہیے۔ اس گروہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر کسی اور خاندان میں سے کوئی شخص خلیفہ مقرر ہو گیا تو لوگ اس کی باتیں مانیں گے نہیں، اور اس طرح نظام میں خلل واقع ہوگا۔ اولاد سے مراد اولاد یا آپ کے قریبی داماد وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اور اس طرح نظام میں خلل واقع ہوگا، مسلم وہ لکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے خاندان میں سے ہی کوئی خلیفہ مقرر ہو گیا تو چونکہ لوگوں کو اس خاندان کی اطاعت کی عادت ہے، اس لیے وہ خوشی سے اس کی اطاعت قبول کر لیں گے، جیسے ایک بادشاہ کی بات ماننے کے لوگ عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب وفات پا جاتا ہے، اس کا بیٹا جانشین بنتا ہے تو اس کی اطاعت بھی شوق سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ مگر دوسرا فریق جو تھا، اس نے سوچا کہ اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے ہونے کی شرط ضروری نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ رسول کریم کا ایک جانشین ہو، بس جو سب سے زیادہ اس کا اہل ہو اس کے سپرد یہ کام ہونا چاہیے۔ اس دوسرے گروہ کے پھر آگے 2 حصے ہو گئے، اور وہ دونوں اس بات میں متحد تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جانشین ہونا چاہیے، مگر ان میں سے اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ رسول کریم کا جانشین کن لوگوں میں سے ہو۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ جو لوگ سب سے زیادہ عرصے تک آپ کے زیر تعلیم رہے ہیں وہ اس کے مستحق ہیں، یعنی مہاجر، اور ان میں سے بھی قریش، جن کی بات ماننے کے لیے عرب تیار ہو سکتے ہیں۔ اور بعض نے خیال کیا کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ میں ہوئی ہے اور مدینہ میں انصار کا زور ہے، اس لیے وہی اس کام کو اچھی طرح چلا سکتے ہیں۔ بہرحال اس پر انصار اور مہاجرین میں اختلاف بھی ہوا۔ غرض اب انصار اور مہاجرین میں اختلاف ہو گیا۔ انصار کا یہ خیال تھا کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل زندگی جو نظام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ہمارے اندر گزاری ہے، انصار یہ کہتے تھے، مدینہ میں گزاری ہے، اور مکے میں کوئی نظام نہیں تھا، اس لیے نظام حکومت ہم ہی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور خلافت کے متعلق ہمارا ہی حق ہے، کسی اور کا حق نہیں۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور طبعاً ہماری بات کا ہی لوگوں پر زیادہ اثر ہو سکتا ہے، مہاجرین کا اثر نہیں ہو سکتا، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہم میں سے ہونا چاہیے، مہاجرین میں سے نہیں۔ اس کے مقابلے میں مہاجرین یہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی لمبی صحبت ہم نے اٹھائی ہے اتنی لمبی صحبت انصار نے نہیں اٹھائی، اتنا عرصہ ان کے ساتھ نہیں رہے، اس لیے دین کو سمجھنے کی جو قابلیت ہمارے اندر ہے وہ انصار کے اندر نہیں ہے۔
اس اختلاف پر لکھتے ہیں کہ اس اختلاف پر ابھی دوسرے لوگ غور ہی کر رہے تھے اور وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے کہ اس آخری گروہ نے جو انصار کے حق میں تھا بنی ساعدہ کے ایک برآمدے میں جمع ہو کر اس بارے میں مشورہ شروع کر دیا، اور سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے اور نقباء میں سے تھے، ان کے بارے میں طباع کا اس طرف رجحان ہو گیا کہ انہیں خلیفہ مقرر کیا جائے۔ چنانچہ انصار نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک ہمارا ہے، زمینیں ہماری ہیں، جائیدادیں ہماری ہیں، اور اسلام کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ مقرر ہو۔ فیصلہ کیا اس بات پر کہ اس منصب کے لیے سعد بن عبادہ سے بہتر اور کوئی شخص نہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بعض نے کہا کہ اگر مہاجرین اس کا انکار کریں گے تو کیا ہوگا؟ سوال اٹھا۔ اس پر کسی نے کہا کہ پھر ہم کہیں گے کہ منا امیر و منکم امیر، یعنی ایک امیر تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے۔ سعد جو بہت دانا آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلی کمزوری ہے، جن کو امیر بنانا چاہتے تھے خلیفہ انصار، انہوں نے کہا یہ تو پہلی کمزوری ہے، یعنی یا تو ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے یا ان میں سے۔ منا امیر و منکم امیر کہنا تو گویا خلافت کے مفہوم کو نہ سمجھنا ہے، اور اس سے اسلام میں رکھنا پڑے گا اور یہ رکھنا ڈالنا ہے۔ اس مشورے کے بعد جب مہاجرین کو اطلاع ہوئی تو وہ جلدی سے وہیں آ گئے، جیسا کہ حضرت عمر نے بیان فرمایا جو پہلے ذکر ہو چکا کہ آپ حضرت ابوبکر اور کچھ اور لوگ گئے وہاں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر مہاجرین میں سے کوئی خلیفہ نہ ہوا تو عرب اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ پھر مدینہ کی بات نہیں بلکہ پورے عرب کی بات ہے۔ مدینہ میں بے شک انصار کا زور تھا، مگر تمام عرب مکے والوں کی عظمت اور ان کے شرف کا قائل تھا۔ بس مہاجرین نے سمجھا کہ اگر اس وقت انصار میں سے کوئی خلیفہ مقرر ہو گیا تو اہل عرب کے لیے سخت مشکل پیش آئے گی، اور ممکن ہے کہ ان میں سے اکثر اس اطلاع میں پورے نہ اتریں۔ چنانچہ جب سب مہاجرین وہیں آ گئے، ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر بیان کرنے کے لیے ایک بہت بڑا مضمون سوچا ہوا تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ میں جاتے ہی ایک ایسی تقریر کروں گا جسے تمام انصار میرے دلائل کے قائل ہو جائیں گے، اور وہ اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ انصار کے بجائے مہاجرین میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کریں۔ مگر جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ انہوں نے بھلا کیا بیان کرنا ہے، اور خدا کی قسم جتنی باتیں میں نے سوچی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے بیان کر دیں حضرت ابوبکر نے، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پاس سے بھی بہت سے دلائل دیے۔ تب میں نے سمجھا کہ میں ابوبکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غرض مہاجرین نے انہیں بتایا کہ اس وقت قریش میں سے ہی امیر ہونا ضروری ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کی کہ الائمۃ من قریش میں سے تمہارے امام ہونا، اور ان کی سبقت دین اور ان کی قربانیوں کا ذکر کیا جو وہ دین کے لیے کرتے چلے آئے تھے۔ اس پر حباب بن منذر خزرجی نے مخالفت کی اور کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مان سکتے کہ مہاجرین میں سے خلیفہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ لوگ کسی طرح نہیں مانتے اور آپ کو اس پر بہت اصرار ہے تو پھر یہی ہے کہ ایک امیر آپ میں سے ہو جائے، ایک ہمارے میں سے، اس پر عمل کیا جائے۔ ایک خلیفہ ہم میں سے ہو اور ایک آپ لوگوں میں سے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہ سوچ سمجھ کے بات کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت میں دو امیروں کا ہونا جائز نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، حضرت مسلم لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیثیں تو ایسی موجود تھیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام خلافت کی تشریح کی ہوئی تھی، مگر آپ کی زندگی میں صحابہ کا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا، اور اس کی وجہ وہی خدائی حکمت تھی جس کا ذکر حضرت مسلم نے اپنے اس میں جو بیان کر رہے ہیں اس کے پہلے سیاق میں کر چکے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ بس تمہارا یہ مطالبہ، حضرت عمر نے کہا کہ تمہارا یہ مطالبہ کہ ایک امیر تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے، عقلاً اور شرعاً کسی طرح جائز نہیں۔
پھر حضرت ابوبکر کا انتخاب کس طرح ہوا؟ کچھ بحث مباحثے کے بعد حضرت ابو عبیدہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انصار کو توجہ دلائی کہ تم پہلی قوم ہو جو مکے کے باہر ایمان لائی. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تم پہلی قوم نہ بنو جنہوں نے دین کے منشا کو بدل دیا. اور کہتے ہیں کہ اس کا طباع پر ایسا اثر ہوا کہ بشیر بن سعد خضری جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی اور آپ کی نصرت و تائید کی وہ دنیاوی غرض سے نہیں کی تھی، اور نہ اس لیے کی تھی کہ ہمیں آپ کے بعد حکومت ملے، بلکہ ہم نے خدا تعالیٰ کے لیے کی تھی. بس حق کا سوال نہیں ہے کہ ہمارا حق امیر بنے یا ہم سے خلیفہ بنے، بلکہ سوال اسلام کی ضرورت کا ہے. اور اس لحاظ سے مہاجرین میں سے ہی امیر مقرر ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی صحبت پائی. اس پر کچھ دیر تک اور بحث ہوتی رہی، مگر آخر آدھ پون گھنٹے کے بعد لوگوں کی رائے اسی طرف ہوتی چلی گئی کہ مہاجرین میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کو اس منصب کے لیے پیش کیا. حضرت ابوبکر نے جو خود پیش کیا پھر کہ حضرت عمر ہیں یا حضرت ابو عبیدہ ہیں، ان دونوں میں سے کسی کی بیعت کر لینی چاہیے. مگر دونوں نے انکار کیا اور کہا کہ جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے دنوں میں نماز کا امام بنایا تھا اور جو سب مہاجرین میں سے بہتر ہے، ہم تو اس کی بیعت کریں گے. اور جب حضرت عمر اور ابو بکر نے حضرت عمر کا اور حضرت عبیدہ کا نام خلافت کے لیے پیش کیا تو اس پہ حضرت عمر نے خود جو بیان کیا جو تسلسل پچھلا چل رہا تھا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس بات کے سوا، جیسا کہ انہوں نے کہا نا کہ بڑی اعلیٰ تقریر کی حضرت ابو بکر نے، اس میں یہ باتیں بھی ہوئیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ساری باتیں بڑی اعلیٰ تھیں، لیکن اس بات کے سوا میں نے اور کوئی بات ناپسند نہیں کی جو انہوں نے کہی، یعنی کہ حضرت عمر کا نام پیش کیا یا وہ عبیدہ کا نام پیش کیا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ حال تھا جب میرا نام حضرت ابوبکر نے پیش کیا کہ اگر مجھے آگے بڑھا کر میری گردن اڑا دی جاتی تاکہ یہ موت مجھے کسی گناہ کے قریب نہ پھٹکنے دے تو مجھے یہ بات زیادہ پسند تھی اس سے کہ میں ایسی قوم کا امیر بنوں جس میں ابو بکر ہوں. یعنی ان کا مقام ایسا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجھے حضرت ابو بکر کی موجودگی میں امیر بنا دیا جائے. تو میں نے اس کو ناپسند کیا. باقی تقریر بہت اعلیٰ تھی. بہرحال تو مسلم موت کہتے ہیں ہم سب مہاجرین نے ہم بیعت کریں گے حضرت مہاجر کی. جو حضرت عمر نے جب کہا جو مہاجرین میں سب سے بہتر ہے ہم اس کی بیعت کریں گے، تو مطلب یہ تھا کہ اس منصب کے لیے حضرت ابو بکر سے بڑھ کر اور کوئی شخص نہیں. چنانچہ اس پر حضرت ابو بکر کی بیعت شروع ہو گئی. پہلے حضرت عمر نے بیعت کی، پھر حضرت ابو عبیدہ نے بیعت کی، پھر بشیر بن سعد خضری جی نے بیعت کی، اور پھر اوس اور پھر خضر کے دونوں دوسرے لوگوں نے. اور اس قدر جوش پیدا ہوا اس وقت کہ سعد جو بیمار تھے اور اٹھ نہ سکتے تھے، ان کی قوم ان کو رونتی آگے بڑھ کر بیعت کرتی تھی. چنانچہ تھوڑی دیر میں سعد اور حضرت علی کے سوا سب نے بیعت کر لی، حتیٰ کہ سعد کے اپنے بیٹے نے بھی بیعت کر لی. حضرت علی نے کچھ دنوں بعد بیعت کی. چنانچہ بعض روایات میں 3 دن آتے ہیں اور بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ آپ نے 6 ماہ کے بعد بیعت کی تھی. 6 ماہ والی روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ کی تیمارداری میں مصروفیت کی وجہ سے آپ حضرت ابوبکر کی بیعت نہ کر سکے، اور جب آپ بیعت کرنے کے لیے آئے تو آپ نے عمادت بھی کی کہ چونکہ فاطمہ بیمار تھی اس لیے میں بیعت میں مجھے دیر ہو گئی ہے. بہرحال اس وقت سب نے بیعت کی. حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مر جاتے. ہمیں اندیشہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتنہ میں نہ پڑ جائیں. حضرت مان جن کا ذکر ہو رہا ہے صحابی کا،
انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا تھا. لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے مر جاتے. حضرت معاذ نے کہا نہیں، میں نہیں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مر جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح تصدیق نہ کر لوں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی. جس طرح میں نے آپ کو مانا تھا نبی، اسی طرح اس بات کی تصدیق بھی نہ کر لوں وفات کے بعد کہ وہی نظام جس کی پیش گوئی آپ نے فرمائی تھی خلافت راشدہ کا، وہ جاری ہو چکا ہے اور اسی کو جاری رکھنا ہے اور منافقین اور مرتدین کے جال میں نہیں آنا. بس یہی وہ ایمان کا معیار ہے جسے ہر احمدی کو بھی اپنے اندر قائم کرنا چاہیے. ایک روایت کے مطابق حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتدین اور باغیوں کی سرکوبی میں شامل تھے اور حضرت خالد بن ولید نے 200 گھوڑ سواروں کے ہمراہ حضرت مان کو یمامہ کی طرف بطور احراب الدستے کے بھیجا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مان کا حضرت زید بن خطاب کے ساتھ عقد مواخات قائم فرمایا تھا. ان دونوں اصحاب نے حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں جنگ یمامہ میں 12 ہجری میں شہادت پائی تھی. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو بھی نبوت کے مقام کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور خلافت کے ساتھ وفاق اور اخلاص کا تعلق پیدا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.